ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے, نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے, اس کا نقصان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. وقال الله تعالى في مقام آخر وكلا وعد الله الحسنى. وقال الله تعالى في مقام آخر وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. صدق اللہ العظیم. ناظرین کرام، چند دن قبل بنگلور انڈیا میں اہل سنت و جماعت اور رافضی تفضیلی منافقین کے درمیان سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کے سلسلے میں ایک مناظرہ طے پایا، جس کی شرائط طے کرنے کے لیے باقاعدہ ایک مجلس کا انعقاد کیا گیا جو 5 گھنٹے تک جاری رہی. فقیر نے مکمل گفتگو سماعت کی ہے. اہل سنت و جماعت کی طرف سے عظیم علماء کرام نے شرکت فرمائی اور اہل سنت کی طرف سے متکلم مفتی اختر حسین علیمی صاحب، ان کے معاون مفتی شہزاد عالم مصباحی صاحب تھے، اور مخالفین کی طرف سے ایک ڈپلومہ ہولڈر شخص قاری احمد حسن یا احمد حسین، اور اس کا معاون جو تھا ایک مفتی نور العین مصباحی، جو اصل میں نور عین الروافض اور غیر مصباحی ہے. تو 5 گھنٹے تک گفتگو جاری رہی. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم صدقہ پنجاتے چاراں دا اللہ کریم نے ان رافضیوں کو انتہائی ذلیل کیا، ان کا منہ کالا کیا، اہل سنت کا بول بالا فرمایا. تقریباً 1 گھنٹہ تاخیر سے یہ ٹولہ پہنچا رافضی منافقین کا، اور آپ دیکھیں گے ویڈیو دیکھنے والی ہے، تمام حضرات ضرور سماعت کریں کہ اہل سنت کے چہرے کھلے ہوئے ہیں اور ان منافقین کے چہرے دنیا کے اندر ہی مرجھائے ہوئے ہیں. یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، وہ تو آخر میں قیامت والے دن نظارہ ہوگا، لیکن یہاں بھی جو معاذ اللہ سیدنا امیر معاویہ کو منافق ثابت کرنے آئے تھے، دنیا میں ان کی حقیقت بھی عیاں ہوئی اور ان کی منافقت کا جو ایک پردہ تھا وہ پھٹا اور ان کی علمیت بلکہ جہلیت ظاہر ہوئی. تو اللہ کریم نے انہیں انتہائی ذلیل کیا، اور یہ دونوں حضرات مفتی اختر حسین علیمی صاحب، مفتی شہزاد عالم مصباحی صاحب، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انہوں نے علمی میدان کے اندر انہیں دھول چٹائی اور علمی انداز سے انہیں گھسیٹا اور اس قدر ذلیل کیا کہ وہ جو مناظر بن کے متکلم بن کے آیا تھا اس کو برخاست ہونا پڑا، ذلت کا سامنا کرنا پڑا. اور جو مفتی نور عین الروافض تھا وہ بھی بڑا ذلیل ہوا اور اس قدر گھبرا گیا بیچارہ کہ آپ آخری 10-15 منٹ گفتگو سنیں. اس قدر مبہوت ہو گیا تھا. ایک طرف کہہ رہا تھا میں مستدل ہوں، تو میں بالکل حاضر ہوں، آپ جتنے بھی سوال کریں گے ہمارے دعوے پہ، مفردات پہ، تو ہم جواب دیں گے. دوسری طرف بیچارہ اس قدر گھبرا گیا کہ جب علماء اہل سنت نے کہا کہ تو نے دعویٰ کیا ہے کہ معاذ اللہ تعالیٰ کہ ہم امیر معاویہ کی منافقت ثابت کریں گے، اب بتاؤ کہ کون سی منافقت مراد ہے تیری. اب بیچارہ یہاں آ کے اس طرح پریشان ہوا کہ بار بار کہتا تھا نہیں آپ بتائیں کتنی طرح کی منافقت ہے، آپ بتائیں گے تو پھر بات جو ہے وہ شارٹ ہو جائے گی، تو میں فوراً 1 سیکنڈ کے اندر بتا دوں گا کہ فلاں ہے، لیکن آپ بتائیں. آدھا گھنٹہ بیچارہ یہیں پریشان ہوتا رہا. بالآخر جب مانا تو پھر اس قدر ڈرا ہوا تھا، کہتا ہے کہ پھر شرط یہ ہے کہ تم پھر سوال نہیں کرو گے، پھر سوال نہیں کرو گے. تو یہ بیچاروں کی حالت تھی ان تفضیلیوں کی. تو جس قدر وہ مناظرہ ہوا تھا عرفان شاہ کا محمود ہزاروی کے بیٹے کے ساتھ، تو اس نے آخر میں کہا تھا جب ذلیل ہو چکا تو پھر کہتا ہے ابا جی نے ویسے مجھے کہا تھا کہ بیٹا اس موضوع پہ گفتگو نہ کرنا، کسی سنی عالم سے ذلیل ہو گئے، تو بس میں نے ابا جی کی وصیت پہ عمل نہیں کیا تو آج میں نے ذلت کا منہ دیکھا. تو یہ جو رافضی اور تفضیلی ٹولہ یہ منافقین کا آیا تھا، معاذ اللہ صحابی رسول کو منافق کہنے، یہ رافضیوں کے دلال جو آئے تھے، ان کی ایک تو شکلیں دیکھنے والی ہیں کس قدر پھٹکار زدہ ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ دنیا کے اندر انہوں نے ذلت کا سامنا کیا. اگر انہوں نے مناظرہ کر لیا، اگر مناظرہ کے میدان میں آ گئے تو ایسے ذلیل ہوں گے کہ یہ بھی اپنی نسلوں کو یہ کہہ کے جائیں گے کہ کسی کے ساتھ اس موضوع پر مناظرہ نہیں کرنا، گفتگو نہیں کرنی. ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس قدر ذلیل ہوں گے. اب دیکھیے یہ جو نام نہاد مفتی ہے اور غیر مصباحی ہے، نور عین الروافض جو ہے، یہ معاذ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ
ہم معاویہ کو منافق مانتے ہیں اور سنی وہ ہے جو اسے منافق مانے، جو منافق نہ مانے معاویہ کو وہ خود منافق ہے۔ ایک منٹ، قرآن و سنت مصدر اول کی روشنی میں انشاءاللہ ہم ثابت کریں گے کہ وہی سنی ہے جو معاویہ کو منافق مانے، جو معاویہ کے اسلام، اس کے ایمان، اس کے جنتی اور اس کے سیدنا ہونے کا قائل ہو، وہ مومن ہے نہیں، وہ خود منافق ہے۔ یہ کیا ہے کہ اس مفتی نے معاذ اللہ تعالیٰ کہ جو معاویہ کو منافق نہ مانے، ہم سنی بھی نہیں مانتے اور ہم اسے منافق کہتے ہیں، اس نے اپنا ستیہ ناش کر لیا ہے اور ان کی شکست ہو چکی ہے، اس وجہ سے کہ آپ اہل سنت کی کتابوں سے دلیل نہیں دے سکتا، چونکہ اہل سنت کا یہ موقف نہیں ہے۔ اہل سنت خلف سلف سب حضرت معاویہ کو مخلص صحابی تسلیم کرتے ہیں۔ اب یہ منافق جو ہے یہ نور عین روافض، یہ دلیل کہاں سے دے گا؟ جس طرح اس نے ایک دفعہ بخاری کا نام لیا تو مفتی اختر حسین علیمی صاحب نے کہا کہ تیرا حق نہیں بنتا، تجھے یہ سجدہ نہیں ہے کہ اب تو بخاری کا نام لے، اس لیے کہ امام بخاری تو انہیں صحابی رسول مانتے ہیں اور عادل مانتے ہیں، اس لیے ان سے روایتیں لائے ہیں اور ان کے ذکر کے اندر پورا باب قائم کیا ہے، اور اہل بیت کے فرد ابن عباس سے ان کی تعریف لائے ہیں، صحابیت کا ذکر لائے ہیں۔ تو کس منہ سے تو بخاری کا نام لیتا ہے؟ تو کہتا ہے ہم اگر اپنی کتابوں سے دلیل دیں گے تو تسلیم نہیں کرو گے، ہم اس لیے تمہاری سے دے رہے ہیں۔ یعنی اس نے خود یہ اقرار کر لیا کہ ہماری اور ہے تمہاری اور ہے۔ اب چونکہ اس کے نزدیک اہل سنت منافق ہوئے، تمام اہل سنت، اب یہ کس عالم دین، کس علماء سلف کا یہ قول پیش کرے گا؟ جس کا بھی پیش کرے گا، اب اس مفتی پر یہ ضروری ہوگا کہ پہلے اس کا عقیدہ دکھائے کہ اس کا عقیدہ میرے والا ہے، میں اسے مومن مانتا ہوں، اس لیے میں دلیل پیش کر رہا ہوں۔ اس لیے کہ اب یہ کس منہ سے منافقین کے حوالے دے گا؟ معاذ اللہ جب اہل سنت کو یہ منافق کہتا ہے تو اہل سنت کے علماء اس کے نزدیک جو منافق ہیں، مفسرین، محدثین، سب منافق ٹھہرے۔ اب کس کا حوالہ دے گا؟ منافقوں کے حوالے اس کو کیسے فائدہ مند ہوں گے، کیسے کارآمد ہوں گے؟ کس منہ سے یہ منافقین کی کتابوں سے جو بقول اس کے منافق اہل سنت کس طرح حوالہ دے سکے گا؟ اب کہاں سے یہ دلائل لائے گا؟ کن کی حدیث کی کتابوں سے دلائل لائے گا؟ ظاہر ہے اپنے بڑے بھائی جو کھلے جلی جو رافضی ہیں ان کی کتابیں، اب یہ اصول کافی سے حوالے لا سکتا ہے، اب یہ بہار الانوار سے حوالے لا سکتا ہے، سنت کی کتابوں سے یہ تحقیقی طور پر کوئی حوالہ پیش نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس نے تمام اہل سنت کو منافق کہہ دیا ہے۔ اب یہ منافق ہے کہ خود اس نے اپنا دروازہ بند کر دیا دلائل کا، کس منہ سے کس کتاب کا حوالہ دے گا؟ اور دوسری بات جو اس نے کہا کہ معاذ اللہ معاویہ کو منافق صحابی مانتے ہیں، صحابی بھی مانتے ہیں، منافق بھی مانتے ہیں معاذ اللہ تعالیٰ، تو یہ بدبخت جو ہے اس سے جب پوچھا جائے گا، ابھی تو منافقت کا جب پوچھا گیا کہ کس معنی میں منافق سمجھتے ہو معاذ اللہ، تو یہ مبہوت ہو گیا اور آدھا گھنٹہ بیچارہ منہ سے اس کے کچھ نہیں نکل رہا تھا۔ اب جب اس سے پوچھا جائے گا، پہلے تو میدان مناظرہ میں آئیں گے نہیں، اگر آئے گا تو پوچھا جائے گا کہ کون سی صحابیت مانتے ہو، لغوی یا اصطلاحی؟ یعنی جس معنی میں کہہ رہے ہو کہ ہم منافق بھی مانتے ہیں صحابی بھی، تو کون سی صحابیت مانتے ہو، لغوی یا اصطلاحی مانتے ہو؟ تو اصطلاحی جو صحابیت اس کا حوالہ کہاں سے دو گے؟ کس عالم دین کا دو گے؟ علماء سلف میں سے کس کا حوالہ دو گے کہ اصطلاحی صحابی وہ ہوتا ہے، اصطلاحی طور پر صحابیت کی یہ تعریف ہے؟ یہ حوالہ کہاں سے لائے گا؟ دیکھو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کے اندر صحابیت کی کیا تعریف کرتے ہیں؟ من صاحب النبی او رآہ من المسلمین، جو مسلمانوں میں سے رسول اللہ کو دیکھے یا صحبت اختیار کرے تو وہ صحابی ہے، صحابہ میں سے ہے۔ اور امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک جو صحیح ترین تعریف ہے صحابی کی وہ کیا ہے؟ من لقی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام، کہ جس نے رسول اللہ کے ساتھ اسلام کی حالت میں ملاقات کی، اب یہ مان چکے ہیں کہ ہم صحابی تو مانتے ہیں، اسلام ظاہری تو مانتے ہیں، یہ تسلیم کرتے ہیں، اب مات علی الاسلام جو ہے کہ اسلام پر موت ہونا، یہ صحابیت ہے۔ پورے اہل سنت کا اتفاق ہے کہ ان کی موت اسلام پر ہیں، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کے تحت مانتے ہیں۔ اب یہ منافق جو ہے یہ نور عین روافی، یہ کہاں سے دلیل لائے گا؟ ان کے معاذ اللہ تعالیٰ منافقت پر موت کی کہاں سے دلیل لائے گا؟ پھر یہ پڑھاتا رہتا ہے اصول الشاشی، تو یہ کس منہ سے کون سی دلیل دے گا؟ کہاں سے متواتر روایتیں لائے گا؟ اخبار احاد تو مفید نہیں ہوتی، وہ علم کو واجب نہیں کرتی، تو قطعی الدلالت ثبوت کہاں سے لائے گا؟ کہاں سے وہ روایتیں لائے گا؟ کن کتابوں سے لائے گا جو متواتر ہوں گی اور قطعی الدلالت بھی ہوں گی؟ اس لیے کہ تاریخی روایتوں سے، اخبار احاد سے تو کسی کی منافقت یا کسی پر قطعی حکم نہیں لگتا۔ مولوی صاحب کہاں سے لاؤ گے؟ انشاءاللہ تعالیٰ اگر تم مناظرہ کے میدان میں آئے تو ایسی تمہاری ذلت ہوگی
تمہیں دن میں تارے نظر آئیں گے اور رات کو تمہیں سورج نظر آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ، بھاگنے کے راستے تلاش کرو گے اور آئندہ نسلوں کو سمجھا جاؤ گے، کبھی بھی اس موضوع پر اہل سنت کے علماء کے سامنے نہ آنا، ورنہ ذلیل ہو جاؤ گے، دنیا میں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گے۔ ہاں جی، اس لیے کہ تمہارے پاس نہ کوئی کتاب ہوگی نہ کوئی حوالہ ہوگا۔ قرآن کی آیتیں کہتے ہیں ہم پیش کریں، بھئی کون سی آیت لاؤ گے تم؟ جہلو، کون سی آیتیں لاؤ گے؟ تمہاری وہی مراد ہے نا، جیسے مولا علی نے کہا تھا کلمۃ حق ارید بہا الباطل، کہ قرآن تو سچا ہے، تمہارا ارادہ، تمہاری تعویل باطل ہے، تمہارا معنی باطل ہے۔ تو باطل معنی سے تم کیسے معاذ اللہ کاتب وحی، خال المومنین، جرنیل اسلام، صحابی رسول، محب اہل بیت، جن پر اعتماد کیا علی المرتضیٰ نے، اصل میں یہ لوگ اہل بیت کے باغی ہیں۔ اور منافق اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اہل سنت اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو ماننے والے اور اس پر عمل کرنے والے اہل سنت ہیں، مسلمان ہیں اور اہل سنت ہیں۔ یہ ہیں رافضی اس لیے بھی منافق ہیں، اور پھر محبت اہل بیت کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن اہل بیت کی مانتے نہیں، ان کے فیصلوں کو نہیں مانتے۔ تو رسولہ جب کہیں نبنی ھذا سید لعل اللہ یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، رسولہ کہتے ہیں مسلمانوں میں صلح کرائے گا میرا بیٹا حسن۔ یہ بدبخت کہتا ہے صحابی بھی ہے، منافق بھی ہے۔ اور مسلم شریف کے اندر روایتیں ہیں، رسولہ نے فرمایا جب دو گروہ لڑیں گے میری امت کے تو فرمایا اول الطائفتین بالحق یا اقرب الطائفتین من الحق، اس طرح کے الفاظ ہیں حدیث مبارکہ کے کہ دونوں حق پہ ہوں گے لیکن حق سے جو زیادہ قریب ہوگا وہ خارجی گروہ سے قتال کرے گا۔ تو رسول اللہ دونوں کو حق پہ بھی فرما رہے ہیں، دونوں کو مسلمان بھی فرما رہے ہیں، اور علی المرتضیٰ شیر خدا جنگ بندی کر رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے فقاتلوا التی تبغی حتی تفیء الی امر اللہ، اور آگے قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ۔ تو سورہ حجرات کی یہ جو آیات ہیں ان کے سامنے یہ کیسے ٹھہریں گے؟ قرآن کہتا ہے فقاتلوا التی تبغی حتی تفیء الی امر اللہ، کہ جو باغی حقیقی باغی اس سے جنگ کرتے رہو جب تک وہ رب کا حکم نہ مانے۔ جبکہ علی المرتضیٰ نے تو جنگ بند کر دی، تو جنگ بند کرنا علی المرتضیٰ کا یہ بتاتا ہے کہ وہ حقیقی باغی نہیں سمجھتے تھے۔ اب اس کے جواب میں یہ کہیں جی وہ انہوں نے قرآن اٹھا لیے تھے، تو قرآن اٹھانے والی روایت قطعی ہے، متواتر ہے، اور علی المرتضیٰ نے کہا کہ ہم اس لیے یہ جنگ بندی کر رہے ہیں۔ کہاں سے دلیل لاؤ گے؟ قرآن کے مقابل میں قطعی الدلالت، قطعی الثبوت کون سی دلیل لاؤ گے کہ کیوں جنگ بندی کی علی المرتضیٰ نے؟ علی المرتضیٰ جنگ بند کر دیں، خود پڑھ رہا تھا یہ علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ، تو قرآن کہتا ہے کہ باغی سے جنگ بندی نہ کرو، علی جنگ بند کر رہے ہیں، کیا جواب ہوگا تمہارا؟ کون سی قطعی الدلالت، قطعی الثبوت یہاں دلیل لاؤ گے؟ پھر امام حسن مجتبیٰ نے جو صلح کی وہ بھی اجماع امت کے ساتھ تواتر سے ثابت ہے، اس کے مقابل میں کیا دلیل لاؤ گے؟ جو انہوں نے شرطیں پوری نہ کیں، وہ جی جنگ جو صلح ہے وہ تو مشرکوں کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، کیا یہ دلائل ہیں؟ کون سی تیرے پاس نص ہے جو قطعی الثبوت، قطعی الدلالت ہے، جس میں ہو کہ معاذ اللہ یہ واضح طور پہ ہو کہ حضرت معاویہ معاذ اللہ تعالی منافق تھے، اور آج تک تمام سلف خلف علماء انہیں صحابی رسول مان رہے ہیں؟ تم کیسے اہل سنت ثابت ہوگے؟ تم تو مسلمان ثابت نہیں ہوگے، اور باغی اہل بیت ہو، حضرت علی کے بھی باغی ہو، امام حسن حسین کے بھی باغی ہو، وہ انہیں خلیفہ بنائیں، امام المسلمین بنائیں، ان پہ اعتماد کریں، رسول اللہ مسلمانوں کے گروہ فرمائیں، دونوں کو حق پہ فرمائیں، اور حضرت معاویہ کو ہادی مادی فرمائیں، اور حضرت ابن عباس ان کی تعریف کریں، اور تمام علماء امت ان کو صحابی رسول مانیں، اور عبداللہ بن مبارک جیسی شخصیت کے ساتھ ان کا موازنہ، عمر بن عبدالعزیز جیسی شخصیت کے ساتھ ان کا موازنہ برداشت نہ کریں، تو تم کہاں کہ بھئی کس کھیت کی مولی ہو؟ تمہارے پاس ہوگا کیا؟ اس لیے جب تم نے شرائط مناظرہ کے اندر اتنی ذلت دیکھی ہے تو میدان مناظرہ میں تمہارا کیا حشر ہوگا، کیا حال ہوگا؟ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا تعالیٰ ایسے منافقین جو اپنے آپ کو اہل سنت بھی کہتے ہیں، محب اہل بیت کہتے ہیں، اصل میں یہ دین اسلام کے دشمن ہیں اور رافضی ہیں، یہ اہل بیت کے بھی باغی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسوں کے شر سے عوام اہل سنت کے ایمانوں کو محفوظ فرمائے، اور جن علماء اہل سنت نے کوشش کی اور انہیں ذلیل کیا، اور وہ انتظامیہ، وہ حضرات